زبردست پیاس لگی کہ اس کا منہ کھل گیا۔ اسے یوں لگا جیسے حلق میں کانٹوں کا جنگل اگایا ہو۔ ملکہ پریشان ہو گئی کہ کہاں سے پانی حاصل کر کے پیاس بجھائے۔ خوابگاہ سے ایک چھوٹی سی نالی باہر کو جاتی تھی۔ یہ خالی نالی گندے پانی کے نکاس کے لیے بنائی گئی تھی۔ ملکہ نے فیصلہ کیا کہ ناگن بن کر نالی کے راستے باہر جا کر پانی پینا چاہیے۔ وہ دبے قدموں بادشاہ کے پاس آئی۔ بادشاہ تو سارے گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا۔ ملکہ کو جب یہ اطمینان ہو گیا کہ بادشاہ بے خبر سویا پڑا ہے تو اس نے زمین پر ایک لوٹ لگائی اور اگلے ہی لمحے فرش پر ملکہ کی جگہ ایک سیاہ ناگن موجود تھی۔ شہزادے نے جب یہ منظر دیکھا تو کانپ اٹھا۔ نجومی بابا نے سچ ہی کہا تھا۔ ناگن کی سیاہ کھال چمک رہی تھی۔ وہ بل کھاتی لہراتی نالی کے راستے باہر نکل گئی۔ شہزادے کو وقت ہی نہ مل سکا کہ تیر چلا سکے۔ شہزادہ جلدی سے روشن دان سے اترا، گھوم کر باغ میں پہنچ گیا۔ اسے یقین تھا کہ ناگن ملکہ باغ کے تالاب میں پانی پینے گئی ہے۔ چاندنی رات تھی۔ چاند کی زرد روشنی میں سبزہ بڑا بھلا معلوم ہو رہا تھا۔ شہزادے کا خیال بالکل درست تھا، ملکہ واقعی تالاب سے پانی پی رہی تھی۔ پانی پینے کے بعد اس نے پھن پھیلا کر ایک زوردار پھنکار ماری۔ شہزادہ ایسی جگہ چھپا کھڑا تھا کہ ملکہ کے پھن کا نشانہ نہیں لے سکتا تھا۔ ناگن ملکہ کچھ دیر کو گھاس پر لہراتی رہی، پھر ایک طرف چل پڑی۔ اس کا رخ خوابگاہ کی طرف نہیں تھا بلکہ وہ محل سے باہر والے راستے پر جا رہی تھی۔ شہزادہ رحمان اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ محل سے نکل کر ملکہ اس راستے پر ہولی جو جنگل کو جاتا ہے۔ شہزادہ رحمان بڑی ہوشیاری سے اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ یہ بھی خدا کا شکر تھا کہ چاندنی رات تھی، ورنہ اندھیرے میں ناگن کب آتی۔ ناگن ملکہ گھنے جنگل میں پہنچ گئی اور ایک غار کے باہر رک کر اس نے زوردار پھنکار ماری۔ اس کی پھنکار کے جواب میں غار کے اندر ایک دوسرے ناگ کی خوفناک پھنکار سنائی دی۔ اف خدایا، کیسی بھیانک پھنکار تھی وہ، جیسے بیک وقت کئی دیگیں چولہے پر چڑھی سنسنا رہی ہوں۔ پھنکار کے ساتھ ہی جھاڑیوں اور سرکنڈوں کے ٹوٹنے کی آوازیں آئیں اور پھر ایک نہایت ہی بڑا اژدہا نما ناگ غار سے باہر نکل آیا۔ ناگ کے سیاہ جسم پر سنہرے رنگ کا تاج تھا جس سے تیز شعائیں نکل رہی تھیں۔ یہ جنگل کا شیش ناگ تھا جو ناگن کے سامنے آ کر پھن پھیلا کر کھڑا ہو گیا۔ ناگن سرمستی کے عالم میں جھوم رہی تھی۔ شیش ناگ کی آنکھیں شعلوں کی مانند دہک رہی تھیں اور وہ دو شاخی زبان بجلی کی طرح لپلپا رہا تھا۔ دونوں ناگ کچھ دیر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر ناگن شیش ناگ سے لپٹ گئی اور وہ دونوں ناچنے لگے۔ شہزادہ رحمان اس دوران ایک درخت پر چڑھ چکا تھا۔ وہ انتہائی حیرت